रूह को रब कहते हैं। रब रूह को समझ प्यारे, हकीकत एक है तौर न्यारे। तुम डरो तो तब जब तुम हो या तुम्हारा कुछ कोई बिगड़ने वाला हो, तो फिर तो डरो। जब तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं, ऐसे ही डरते फिरते हो बहुत 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 बहुत। साहिल जो गर्क हो मौजों में, तूफान मुकम्मल होता है जब हस्ती का पर्दा उठ जाए, इंसान मुकम्मल होता है। ये मौत वजूद का नाम है। हर नफ्स ने, हर रूह ने ज़ायका चखना, यहां बैठ के इस कायनात का नजारा करना, ये ज़ायका है। लड्डू खाने नहीं, खरबूजे खाने नहीं। तो जो उम्र और मौत से पहले था वो हम थे। अब तुम ख्वाब में बैठे हुए हो। जब तुम्हारी थर्ड आई, तीसरी आंख, ये बंद हो जाएंगी, वो खुलेगी, उस वक्त तुम जागोगे। उस वक्त तुम जागोगे। ये बाहर आग, पानी, हवा, मट्टी, रोशनी, ये किसके निशान? तो अंदर अंदर किसके निशान है? तो बंदा कहाँ रहा? जब आप आए हैं तो उस वक्त आपके साथ मौत थी? मौत थी, यहां से मिली, यहां रह गई। आप मौत के बगैर आए, मौत में रहते रहे। मौत ने आपका क्या बिगाड़ा? इस जहान से आंख बंद करोगे, असली जहान नजर आएगा। जब ये सूरत गायब हो जाएगी, असली सूरत सामने आएगी। मैं आपको असल दिखाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए, मौत जिंदगी से आगे की चीज दिखाने के लिए बैठा हूं। महात्मा बुद्ध, कृष्ण, यूहन्ना, जिसने आके अर्शे उला से तहतुसरा तक की हर चीज को ऐसे दिखाया। हमने एहतियाज से लायहताज की तरफ जाना है। जहां से आए हैं, यहां बैठे हमने वहां पहुंचना है। मैंने वो स्टेज आपको दिखानी है, इधर रहते हुए उधर की। जिसने इस सूरत में बैठे हुए की अतायत कर ली, उसने बेसूरती में अतायत कर ली। कि सिफ्त ही मौसूफ है, रूह ही रब है, आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही रूह है। फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, व रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल कुरआन हुक्मन व इमामा। मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन, सामीन, अजमाइन, आज का मेरा मौजू, उन्वान, टॉपिक है खौफ का दूर करना और लाखौफी में आना। मौत और जिंदगी से गुजरना और इससे अगली दुनिया में पहुंचना। कुछ लोग बल्कि
اکثر و بیشتر تو ویسے چلتے چلتے اس بزم میں آ گئے ہیں کہ چلو مسجد ہے، یہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہوگا تو ہم بھی پڑھ لیں۔ وہ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کی حد تک، اور کچھ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس مدرسے سے حاصل ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ سارے ایک سے معیار کے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو تھوڑی سی بات کا بھی پتہ نہیں ہے اور سنتے بھی ہیں۔ آج جو لوگ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری تھیوری نہیں ہے، ہر لفظ، ہر لمحہ، ہر حرکت و برکت پریکٹیکل عمل پہ مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھو کہ تم کو جو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، خواہ وہ دنیا کی ہو یا دین کی، اس کی وجہ خوف ہے کہ جس شخص کے اندر خوف ہے، اور خوف ایک ہی چیز کا کہ موت نہ آ جائے، مر نہ جاؤں، کوئی مار نہ دے، اگر یہ خوف دور ہو جائے تو ہر شخص اپنی مراد تک پہنچ سکتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ سنو غور سے، اندرون ملک بھی سنو، بیرون ملک بھی سنو، پوری کائنات کے لیے یہ میری آواز ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ کہ جو اللہ کے قریب ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے اس پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو جو شخص ابھی خوف اور غم دونوں رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہ سمجھے، اللہ سے دور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست نہ سمجھے، دشمن سمجھے۔ اس کو اپنے ضمیر میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر مجھ پر خوف اور غم طاری ہے تو میں اللہ کا دشمن ہوں، دوست نہیں۔ اب قرآن مجید، فرقان حمید یہ پڑھیں، حدیث شریف بھی پڑھیے، قرآن و حدیث سے باہر بات نہیں کروں گا۔ تم اپنی ماں سے کسی قسم کا خوف کھاتے ہو؟ اپنی ماں سے کوئی شخص ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے؟
کیوں کہ اس نے اس کو جنا بھی ہے اور پالا پوسا بھی ہے اور اس کے وجود کا وہ بچہ حصہ بھی ہے. اتنے قرب کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے نہیں ڈرتا. اور اگر کوئی وہ خطا بھی کرتا ہے، کوئی گناہ وغیرہ بھی کر لیتا ہے، تو ماں پھر بھی اس کی پشت پناہی کرتی ہے، اس کو دھتکارتی نہیں. بلکہ کوئی بچہ اگر گناہ کر کے آ جائے تو ماں اس کے لیے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ میرے بچے میں یہ عادت ہی نہیں. اب دیکھو کہ ماں زندگی بچے کی کہ کسی حصے میں بھی اس سے دور رہنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ بغض و حسد نہیں رکھنا چاہتی، سوائے محبت کے اور کچھ نہیں چاہتی. اب تم دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. پس جب تم یہ عبادتیں حج کے مناسک وغیرہ ادا کر لو تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. عبادت اور ہے، یاد اور ہے. عبادت یہ خواہشات کے لیے ہے، مجھے جنت مل جائے، حوریں مل جائیں، دوزخ سے بچ جاؤں، فلاں چیز ہو جائے. اور ذکر جو ہے وہ لالچ سے پاک ہے، اس میں لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں عبادت سے جو تمنا میں آتی ہیں، ذکر سے وہ چیزیں اس ذاکر کی تمنا کرتی ہیں کہ ہم اس کے قدموں میں آ جائیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر تم ایسے کرو کہ آباؤکم، جیسا کہ اپنے باپ دادوں رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں. او اشد ذکرہ، اور بلکہ ماں سے بھی، باپ سے بھی، دادا سے بھی، پردادا سے بھی تم اللہ کا ذکر، اللہ کا رشتہ اپنے قریب ایسے کرو کہ ان سب رشتوں سے اللہ کا رشتہ قریب ہے. اب ماں کا رشتہ قریب ہے تو ماں سے بیٹے کو ڈر نہیں لگتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر تم میرا رشتہ ماں سے قریب سمجھتے ہو تو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں ساری کائنات کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اے اللہ سے ڈرنے والوں، تم اپنی دشمنی کا خود ثبوت دے رہے ہو کہ اللہ کا میں دشمن ہوں، اللہ سے میری دشمنی ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رشتہ او اشد ذکرہ، تمام رشتوں سے شدید گہرا قریب محکم ہے. اور کیسا محکم ہے کہ واہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے کہ ہم قریب ہیں
اگر تم نے جتنے تم رشتے قبروں سے ہو فلاں چیز سے ماں کا بھوک باپ سے کا دادے پیاس سے پردادے کا جہاں جو بھی نجات حاصل کرنی ہے منکم تو میرے قریب ہو جاؤ. جتنے رشتے تمہاری طرف منسوب ہوتے ہیں تم سے جڑتے ہیں منکم ان تمام رشتوں سے ہم زیادہ قریب ہیں. اب یہ قرآن ہے یہ اللہ کا فرمان ہے مگر اگر آج بھی کوئی اس بات پہ ایمان نہ لائے تو میں اس شخص کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا مرید نہیں نہ میں اس کا مرشد ہوں اور نہ وہ میرے پاس آنے کی کوشش کرے. اپنا فضول وقت نہ لگائے اپنا سرمایہ نہ لگائے ایسا کچھ مت کرے. مجھے کوئی کسی سے لالچ نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو میرا نظام چلے گا. میرا نظام ازل سے چل رہا ہے چلتا رہے گا ہر دور در دور چلتا رہے گا. کسی سے میرا نظام نہیں چلتا. میں صرف اس کی بھلائی کے لیے بیٹھا ہوں اپنے لالچ کے لیے نہیں بیٹھا. اگر وہ اپنی بھلائی نہیں چاہتا وہ ان تمام ڈر خوف بھوک لالچ تونگری سے یہ ڈرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا کہ جو چیز تمام ڈروں کو بھوک کا ڈر کپڑے کا ڈر گھر کا ڈر اللہ نے تو ہر ڈر سے کہا ہے کہ جو میرے قریب ہو گیا اس کا ہر ڈر دور ہو جائے گا. تو میں کس لیے بیٹھا ہوں وہی تعلیم لے کے بیٹھا ہوں کسی فرقے کے لیے نہیں بیٹھا کسی مذہب کے لیے نہیں بیٹھا اور مجھے میں صرف مصیبتوں میں پڑے انسانیت کے لیے بیٹھا مجھ سے ڈر رہے ہو اللہ یہ کرے گا اللہ یہ کرے گا اللہ یہ کرے گا. ماں یہ نہیں کرتی تو اللہ کیسے کرے. یہودی ہے میں آپ کو عذاب سے ڈر سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ کسی بھی مذہب و ملت کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہے مجھے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے. میں صرف اور صرف انسانیت کے لیے مخاطب کرتا ہوں. وہ کسی بھی مقام میں ہے وہ سن لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ خطبہ فرمایا ہے کسی ایک کے لیے نہیں کہ اللہ خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ. وارن کیا ہے اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ خبردار ہو جاؤ اگر تم نے دوزخوں سے قبروں سے فلاں چیز سے بھوک سے پیاس سے نجات حاصل کرنی ہے تو میرے قریب ہو جاؤ. اب قریب ہونے کا ڈھنگ بھی بتایا کہ کیسے قریب ہو جاؤ کیسے قریب ہو جاؤ. اب جو کائنات خواہ وہ مولوی ہے خواہ پیر ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے میں ہر ایک کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تم نے ہر خوف ڈر خواہش سے نجات حاصل کرنی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ اس سے رشتہ گانٹھو جیسا کہ تم نے ماں سے رشتہ گانٹھا اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ گہرا مضبوط رشتہ میرے سے ہے تمہارا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ سیغہ جمع کا ہے کہ جتنے تیرے رشتے ہیں جتنے رشتہ دار ہیں ماں کا ہو باپ کا ہو دادا کا ہو بیٹے کا ہو بہو کا ہو جتنے تیرے منکم جتنے تیرے رشتہ دار ہیں
وہ تمام سے میرا رشتہ قریب ہے. قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے. لیکن وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، قسم ہے کہ تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تم ادراک ہی نہیں کرتے، تم سوچتے ہی نہیں ہو، اور مجھے دور کر کے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو، مجھ سے ڈر رہے ہو. اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا. ماں نے بچہ ماں پیدا یہ کیا، نہیں کرتی تو اللہ کیسے اس کی کرے گا؟ محبت دیکھ لو، اس کی دوری جس دیکھ کا لو. ماں سے اور ماں سے زیادہ پہلے رشتہ رقیب ہم نے تمہیں ہے. پیدا کیا، وہ تمہیں عذاب میں کیسے ڈالے گا؟ پیدا کیا. میں آپ کو عذاب سے، ڈر سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں. والانس اس کائنات میں الحق لیعرفون، اس مسند پر، تاکہ تم مجھے کسی اور پہچان کام کے لو. لیے نہیں بیٹھا. میں ساری کائنات، جملہ موجودات، ہر ایک کا ڈر دور کرنے کے لیے اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے، اللہ کا تقرب دینے کے لیے آیا ہوں. اب دیکھو کہ ماں کا رشتہ قریب، اس کا ثبوت کیا دیا قرآن نے؟ کہ اس نے بچے کو برتھ بھی کیا اور ریسٹ بھی کیا، جنا بھی، اور اس کو پالا پوسا بھی. یہ دلائل دیے ہیں کہ اس نسبت سے، اس رشتے سے یو آر پارٹ آف ہر اینڈ شی از یور. تم ماں کا حصہ ہو اور ماں تمہارا حصہ ہے. اس وجہ سے وہ تمہاری جدائی، تمہارا دکھ، تمہاری مصیبت برداشت نہیں کرتی. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں ماں کی نسبت زیادہ قریب ہوں، اب جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ ماں نے جنا، برت کیا، نیورسٹ، پالا پوسا. اللہ اس مقابلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا. ماں نے بچہ پیدا کیا، اس کی محبت دیکھ لو، اس کی دوری دیکھ لو. اور ماں سے پہلے رب نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْحَقَّ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ تم مجھے پہچان لو. پہچان کیا ہے؟ کہ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. اس کا تعلق تم نے آج تک جتایا، غور کیا؟ باقی سارے تعلق جتا رہے ہو، اور جس کا پہلا تعلق اور سب سے گہرا تعلق اور اول آخر رہنے والا، اس کی طرف تم نے کیوں نہیں غور کیا؟ تم انسان بنے پھرتے ہو، دوزخ میں ڈالے گا. ایک چلتے پھرتے تمہارا حساب کتاب لے گا، انسان کی شکل میں حیوان تم پہ فرشتے چھوڑے گا. اس سے ڈرتے ہو؟ تم ایک فارسٹ اینیمل ہو. بلند آواز سے کہو، اس جنگل سے ہم جنگل کے ایک جانور اللہ کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوستوں کو دوستوں سے ڈر نہیں آتا، کہ جو شخص دشمن کو دشمن سے ڈر آتا. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ، جس شخص نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اندھا ہے. میں کہہ رہا نماز پڑھنے والوں کا تو خوف دور نہیں ہوا، نبی کہہ رہا روزہ رکھنے والوں کا تو خوف دور نہیں ہوا،
حج کرنے والوں کا تو خوف دور نہیں ہوا، جس کو بیت پہچان اللہ نہیں کی ہے چوکھٹ پہ ساری گزارنے والوں کا خوف دور نہیں ہوا، روضہ رسول کی چوکھٹ پہ 50 سال کھڑے رہنے والے کا خوف دور نہیں ہوا، ہے، تو خوف کس کا کانوں سے دور بہرا ہوا ہے؟ ہے، جس سے زبان خوف سے ہے گونگا جب ہے۔ اس میں بدل جائے لا یرجعون، وہ میری طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ وہ میری طرف رجوع ہی نہیں کرتا، اور کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ کیا جس کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ کام کب تک اس کو ساتھ دیں گے؟ وہ کام کب تک ساتھ دے گا؟ اور جس نے ازل تا ابد ساتھ نبھانا ہے اس کی طرف رجوع ہی نہیں۔ آپ نمازیں پڑھنے یہاں نہیں آئے، یہ فلاں نہیں کرنے آئے، آپ حق کو پانے کے لیے یہاں آئے۔ آپ کا اگر یہ مقصد نہیں ہے تو یہاں آنے والا آدمی خدا کا دشمن ہے، کہ وہ آیا اور اس نے خدا کو نہ پایا۔ آپ صرف اور صرف اللہ رب الارباب، اللہ رب الافواج، اللہ رب العزت کا رنگ چڑھانے، اس میں گم ہو جانے کے لیے آئے۔ تو رب نے ماں سے پہلے پیدا کیا، اور ماں کو بھی اور پیدا ہونے والے دونوں کو پہلے پیدا کیا، اور مومن پیدا بھی کیا، اس کو کہتے ہیں اور جو فرمایا من میں اللہ کو دیکھے۔ رازقین، ڈیفینیشن آف دا فیتھر، میں ماں سے بہترین رزق دینے والا ہوں۔ تمہارا باپ بھی وہ ایسا رزق نہیں دے گا، تمہاری ماں بھی نہیں دے گی، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں دے گا۔ میں قسم ہے کہ بہترین رزق دینے والا ہوں۔ ماں نے جنا اور رزق دیا، دو دعوے کیے۔ اب اللہ نے فرمایا میں نے اس کو جنا بھی، جو میرے قریب ہو گیا تو تم نے کیوں نہیں غور کیا؟ یہاں تک ہو گیا، کیوں نہیں ایسا کیا کہ اس کی آنکھیں میری بن گئی، اس کے کان میرے بن گئے، اس سے ڈرتے ہو؟ اس کی زبان میری بن گئی، ڈالے گا، اس کے ہاتھ تمہارا حساب کتاب لے گا، اس کے پاؤں میرے بن گئے، وہ تم پہ فرشتے چھوڑے گا، اس پر خوف کہاں رہ گیا؟ اس سے ڈرتے ہو؟ بلند آواز سے کہو آج سے ہم لا خوف ہیں، اللہ کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہے۔ دوستوں کو دوستوں سے ڈر نہیں آتا، دشمن کو دشمن سے ڈر آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ لوگ جو لا خوف ہوئے، بے غم ہوئے، اور جن کے پاس جانے سے لوگوں کے غم دور ہوئے، انہوں نے عمل کیا کیا؟ عمل کیا کیا؟ نماز پڑھنے والوں کا تو خوف دور نہیں ہوا، روزہ رکھنے والوں کا تو خوف دور نہیں ہوا، حج کرنے والوں کا تو خوف دور نہیں ہوا، بیت اللہ کی چوکھٹ پہ ساری عمر گزارنے والوں کا خوف دور نہیں ہوا، روضہ رسول کی چوکھٹ پہ 50 سال کھڑے رہنے والے کا خوف دور نہیں ہوا۔ تو خوف کس کا دور ہوا ہے؟ جس سے خوف ہے اس کا رنگ چڑھا لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ پڑھتے ہیں کہ مومن کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، تو تمہیں دنیا میں کوئی مومن نہیں ملا؟ تم اس کو کیا سمجھ کے یہاں آئے بیٹھے ہو؟ کیا سمجھ کے آئے بیٹھے ہو؟ جب تمہارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہمارا مرشد مومن نہیں، تو کس لیے آئے بیٹھے ہو؟ اور مومن اس کو کہتے ہیں جو من میں اللہ کو دیکھے۔ ڈیفینیشن آف دا فیتھر،
مومن وہ ہے جو من میں اللہ کو دیکھے. مومن کی تعریف یہ ہے. اس لیے مومن کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا. اب اللہ نے فرمایا جو میرے قریب ہو گیا یہاں تک ہو گیا. ہر کوئی کہتا انا ختم ہو جائے بن گئی. تو وہ کامل و کان اکمل میرے مکمل بن ہو گئے. جاتا ہے. صبغت اللہ کے رنگ میں اس کی رنگ جاتا زبان ہے. میری بن ساری گئی. کائنات اس کے ہاتھ میں اس آ کے جاتی ہاتھ ہے. میرے وہ جو بن گئے. چاہے وہی ہوتا ہے. اس کے پاؤں میرے بن گئے. اب اس نہ پر کوئی شیطان شیطان دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان دخل دے سکتا ہے. اللہ کا حساب کوئی فرشتے لیں گے. چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی. دوزخ اس کو جلائے گا، مصیبت اس پہ آئے گی. تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ میری آنکھیں بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، زبان بن جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ بننا بھی دیکھ لو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آنکھیں جو ہیں ان میں سے اللہ دیکھ رہا ہے یا بندہ؟ ان کانوں سے اللہ سن رہا ہے یا بندہ؟ اس زبان سے اللہ بول رہا ہے یا بندہ؟ سمیع اللہ ہے، بندہ تو نہیں. بصیر اللہ ہے، بندہ تو نہیں. کلیم اللہ ہے، بندہ. یہ صفتیں کس کی ہیں؟ دیکھنا، سننا، بولنا. یہ صفتیں کس کی ہیں؟ اب ساری کائنات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ایگو کو ختم کر دو، اپنی انا کو ختم کر دو. جب انا ختم ہو جائے گی، ایگو ختم ہو جائے گی، تو اگلا حصہ کیا ہے؟ تم عین بعین ہو جاؤ گے. تمہاری غیریت ختم ہو جائے گی، عینیت وارد ہو جائے گی. جیسا کہ حضرت باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الف آ حد جد دتی بکھاڑی کہ از خود ہویا فانی ہو. جب اللہ نے فرمایا یہ آنکھیں میری ہیں تو بندے کی تو نہ رہی. یہ کان میرے ہیں، بندے کے تو نہ رہے. یہ زبان میری ہے، بندے کے تو نہ رہے. یہ بولنے والی ہستی وہ میں ہوں، تو بندہ کہاں گیا؟ انا ختم ہو گئی، ایگو ختم ہو گئی. جب ہر کوئی کہتا انا ختم ہو جائے تو وہ کامل و اکمل مکمل ہو جاتا ہے. صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ساری کائنات اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. نہ کوئی شیطان دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان دخل دے سکتا ہے. کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی. جب یہ مقام آ جاتا ہے، انا ختم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھو یہ صورت مورت 5 چیزوں پہ مشتمل بیٹھی ہوئی ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی، روح. یہ سارے انسان جو بیٹھے ہیں، کوئی غور کرے، آگ ہے یا پانی ہے یا ہوا ہے یا ان 5 میں سے یہ جو بیٹھے ہیں کون سی چیز ہے؟ ان 5 میں سے یہ انسان کیا ہے؟ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، روح ہے. انسان کیا ہے ان 5 میں سے؟ 5 میں سے ہے انسان. ان میں سے کیا ہے؟ انسان کا ان 5 سے کوئی تعلق ہے؟ تو پھر اس کی انا کہاں رہی؟ پوچھو گے یہ آگ کس کی؟ اللہ کی. یہ پانی کس کا؟ اللہ کا. یہ ہوا کس کی؟ اللہ کی.
یہ مٹی کس کی؟ اللہ کی. یہ روح کس کی؟ تو ان میں سے کہیں انسان کو بھی ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ یہ چیز انسان کی ہے؟ تو جب ان میں سے کوئی بھی انسان کی چیز نہیں تو انسان کی انا ختم ہو گئی، اور جس کی ہے وہ باقی رہ گیا. اس میں شک و شبہ یا ڈرنے پھرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم قرآن کو بیان کرتے ہوئے، رحمان کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہو؟ تم ڈرو تو تب جب تم ہو یا تمہارا کچھ کوئی بگڑنے والا ہو تو پھر تو ڈرو. جب تم ہو ہی نہیں، تمہارا کچھ بگڑنے والا ہی نہیں، تو جس نے پہچانا اس نے تو اعلان کیا، تن من یار تیں شہر بنایا تے دل وچ خاص محلہ ہوں، آن الف دل وسو کی تھی میری ہو گئی خوب تسلہ ہوں، بن سنیو مینو پیاسنی وے اے جو بولے سو اللہ ہوں، درد مندہ رمز پچھانی حضرت باہو بے درداں سر کھلا ہوں. الف آہد جد دتی وہ کھالی کہ از خود ہویا فانی ہوں، پانچ تت دا پتلا نانک میرا نا، ہندو کا تو مار دے مسلمان بھی نہ. تسی غور ہی نہیں کیتا میں کی ہاں؟ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ کون ہے؟ بے بول دے دی تینوں خبر نہیں؟ جڑا نت تیرے وچ بولدا ہے، بولے آپ پہ ڈھونڈے باہر اس نے، وہاں ککڑا نے کوڑا پھول دا بلا بجھ خاں وچ ہے کون تیرے متا ہو وے جڑا بول جن ٹول دا. بلے شاہ جدا نہیں رب تے تھو آپ آواز مارے آپ بول دا. ولیوں کو بھی مانتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، انسان کو بھی مانتے ہو، ایمان کو کیوں نہیں مانتے؟ سارا کچھ ماننے کے باوجود تم بے ایمان ہو تو کیا فائدہ؟ اگر ساری کائنات کو مان لو، ذرے ذرے کو مان لو، تو تم نے جس کو ماننا تھا اس کو ہی نہیں مانا. کیوں؟ وہ تو نظر نہیں آتا، اس کے تو ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آتا، اس لیے نہیں مانتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سانورہم، سورت حامیم سجدہ آخری آیت، سانورہم جلد دکھلائیں گے ہم ان کو آیاتنا اپنے نشان، فی الآفاق وفی انفسہم باہر بھی دکھائیں گے اور روح کے اندر بھی دکھائیں گے اپنے نشان. یہ باہر آگ، پانی، ہوا، مٹی، روشنی، یہ کس کے نشان ہیں؟ تو اندر کس کے نشان ہیں؟ تو بندہ کہاں رہا؟ جو بنا پھرتا ہے آنا 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 میں، وہ میں کدھر گئی؟ الف آہد جد دتی و خالی از خود ہویا فانی ہوں. نہ اتھے قرب وصال نہ منزل، نہ اتھے جسم نہ جانی، نہ اتھے عشق محبت کوئی، نہ اتھے کون مکانی ہو. اینو این تھیو سو حضرت باہو صرف وحدت سبحانی. جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائے گی؟ کلو شین یرجو الی اصلے ہی، قطرہ ونج پیا دریاوے پھیرو کی کہاوے، جدے وچو گم ہوئے اوہو ہی ہو جائے. یہ قطرے جو پھیلے ہوئے ہیں یہ کس سمندر کے ہیں؟
یہ جو اندر بول رہا ہے، یہ قطرہ دیکھ رہا ہے، قطرہ سن رہا ہے، یہ قطرہ کس سمندر سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قطرہ کس سمندر سے آیا؟ نہیں پتا چلا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس تحقیق ڈال دی، منتقل کر دی، پھونک دی میں نے روح اپنی اس حجرے کے اندر، اس بدن کے اندر، اس بشر کے اندر۔ سننے بولنے والا کون آیا؟ تم نے ایک گھڑی پل بھی یتفکرو فکر نہ کیا کہ یار میں دیکھوں تجھے۔ جب اکیلا بیٹھتا ہے، رات کو گانے گاتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، ایتیں پڑھتا ہے، خود ہی پڑھتا ہے اور خود ہی سنتا ہے۔ وہاں پڑھنے والا سننے والا دو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ پڑھ رہا ہے اس وقت کون ہے، اور جب سن رہا ہے اس وقت کون ہے؟ خود ساجد خود مسجود ہے، خود طالب خود مطلوب ہے، خود مقصد خود مقصود ہے، خود عابد خود معبود ہے۔ مگر ساری عمر ایسے گزارو گے؟ آپ ایسے گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ یہاں آپ چند لمحات کے لیے آئے ہیں۔ کل شیء ذائقۃ الموت، یہ موت وجود کا نام ہے۔ ہر نفس نے، ہر روح نے ذائقہ چکھنا ہے، یہاں بیٹھ کے اس کائنات کا نظارہ کرنا، یہ ذائقہ ہے۔ لڈو کھانے نہیں، خربوزے کھانے نہیں، اس حجرے میں بیٹھ کے یہ تماشا دیکھنا ہے۔ اس کو ذائقہ کہتے ہیں، ذائقۃ الموت، موت میں رہتے ہوئے ذائقہ چکھنا۔ جب آپ آئے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ موت تھی؟ موت تھی؟ یہاں سے ملی، یہاں رہ گئی۔ آپ موت کے بغیر آئے، موت میں رہتے رہے، موت نے آپ کا کیا بگاڑا؟ موت نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اور 60-70 سال موت میں بیٹھ کے پھر چھلانگ لگا کے انا للہ و انا الیہ راجعون چلے گئے۔ موت یہاں رہ گئی، یہاں سے ملی تھی۔ جب موت آپ کے ساتھ رہی تو آپ کو کیا بگاڑا؟ جب نہیں تھی تو آپ کا کیا بگڑا؟ جب نہیں رہے گی کیا بگڑے گا؟ ایسے ہی ڈرتے پھرتے ہو بہت 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 بہت۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی تفکر کرو، کوئی غور کرو۔ اتنا بڑا فلسفہ، اتنا بڑا نسخہ تمہارے ہاتھ میں دیا تاکہ تم اس نسخے کو سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ جب کنتو کنزن مخفین کے پردے میں تھا اس وقت موت شروع ہوئی تھی؟ تو موت کب شروع ہوئی؟ زندگی کب شروع ہوئی؟ موت تو یہ شروع ہوئی ہے فرش پہ آنے کے بعد۔ بشر کا نام موت ہے یہ۔ اور جب کنتو کنزن کے پردے میں بند تھا اس وقت سائیکومیٹری آف دا ایج تھا؟ کوئی عمر کا پیمانہ، عمر کا ذکر؟ تو جو عمر اور موت سے پہلے تھا وہ ہم تھے۔ کنتو کنزن کے پردے میں جو راز تھا آج بن کر وہ خیر الامم آ گیا، عاشقوں کے لیے سجدہ گاہ بن گئی
जिस जगह उनका नक्शे कदम आ गया, साहिल जो गर्क हो मौजों में, तूफान मुकम्मल होता है जब हस्ती का पर्दा उठ जाए, इंसान मुकम्मल होता है। मौत भी हमें रास्ते में मिली है, जिंदगी भी हमें रास्ते में मिली है, तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम को जब पता चला तो हम गए, तुम रह गए। हम नहीं हैं, तुम हो। आना नहीं है, अंता है। कुन तो कंजन के पर्दे में जो राज था, आज बनकर वो खैरुल उमम आ गया। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। आया है इस इंसान पर एक वक्त, इन द पीरियड ऑफ लाइफ, जमाने में से, कि किसी चीज का जिक्र नहीं था। ना मौत है, ना जिंदगी का, ना जमीन का, ना आसमान का, किसी चीज का जिक्र नहीं था। तो फिर इसने इस आयत को क्यों ना समझा कि इंसान उस वक्त था जब किसी चीज का जिक्र नहीं था। अलामा साहब ने इसको साइन आउट, पॉइंट आउट, सिग्नल दे दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। प्रोफेसर साहब भी पढ़ाते हैं कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में, दीगर टीचर भी पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं। वो तो एक दीवाना था, पागल था, बैठे बैठे शेर कह देता था। वो दीवाना नहीं था। नबी को भी तुमने दीवाना कहा, नबी को भी दीवाना कहा, अली को भी दीवाना कहा, ईसा को भी दीवाना कहा, मूसा को भी। जितने दानिश्वर थे तुमने सबको ही दीवाना कहा, बजाय उनसे होश लेने के बेहोश होते रहे। कितनी कितनी हस्तियां आपको जगाने के लिए आए। आप सोए हुए हैं दोस्तों, तुम सोए हुए हो, मैं जगाने के लिए आया हूं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं जाग रहा हूं, इस कुरान से सबूत दे, कुरान से सबूत दे। कुरान ने ख्वाब को जाग कहा है और जाग को ख्वाब कहा। अब तुम ख्वाब में बैठे हुए हो। जब तुम्हारी थर्ड आई, तीसरी आंख, ये बंद हो जाएगी, वो खुलेगी, उस वक्त तुम जागोगे, उस वक्त तुम जागोगे। उल्टी ये चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इधर से आंख बंद करोगे तो असली आंख नजर आएगी, इस जहान से आंख बंद करोगे असली जहान नजर आएगा। जब ये सूरत गायब हो जाएगी, असली सूरत सामने आएगी। मैं आपको असल दिखाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए, मौत जिंदगी से आगे की चीज दिखाने के लिए बैठा हूं, आया हूं। तुम लोग इस बज़म को, इस तहरीके शऊर को, इस मिशन को नजरअंदाज ना करो। आंधे होके ना बैठो, गूंगे होके ना बैठो, बहरे होके ना बैठो, होश लेके बैठो, होश से बैठो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो अपनी सिफ्त को ना बताई। जब सिफ्त से मौसूफ जुदा नहीं, कतरे से समंदर जुदा नहीं,
दाने से आटा जुदा नहीं, दरख्त से बीज जुदा नहीं, तो तुम खालिक को मखलूक से जुदा क्यों करते हो? क्यों ये जुल्म कर रहे हो? किसने बनाया? मखलूक क्या है? हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशाओ, वही तो है जो बनाता है सूरतें तुम्हारी बीच रहमों के जैसी चाहे। खालिक तुम हो या वो है? कुरान को पसे पुष्ट फेंक दिया, कुरान पे गौर ही ना किया, एक लफ्ज पे भी गौर ना किया। कितने लोग आए पहले कौन आया, पहले कौन आया और कैसे आता रहा, कैसे आता रहा? बुद्धा जो सबसे पहले शऊर लेके आया, उसका नाम है बुद्धा। बुद्धा शऊर को कहते हैं। बुद्धा, महात्मा बुद्ध, कृष्ण, ईसा अलैहिस्सलाम, फिर बुकरात, सुकरात, अरस्तु, शेक्सपियर, फिसागोरस, मौला अली, मुश्किल कुशा, खैरुल वरा, नूरुल हुदा, यूहन्ना जिसने आके अर्शे उला से तहतुसरा तक की हर चीज को ऐसे दिखाया, यूहन्ना का मुकाशफा। कैसे कैसे लोग आए शऊर देने के लिए कि आपका एक तरफ से शऊर हटाना और दूसरी तरफ लगाना। जब इस दुनिया से शऊर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उस दुनिया में चला जाएगा जहां मौत, जिंदगी, खाना पीना, झोंपड़, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम वहां से आए हो जहां कोई जरूरत नहीं, ला यहताज थे, अब तुम यहताजों के मोहताज हो गए हो। नाम फकीर तिना दा बाहू जो वसन ला मकानी हो। ला यहताज उन्होंने होया फकर जिन्होंने सारा हो। हमने एहतियाज से ला यहताज की तरफ जाना है। जहां से आए हैं, यहां बैठे हमने वहां पहुंचना है। मैंने वो स्टेज आपको दिखानी है, इधर रहते हुए उधर की। मेरे पास वो फलसफा है, मेरे पास वो अमल है, मेरे पास वो दीन है, मेरे पास वो शऊर है जो आज की दुनिया में कोई लाखों करोड़ों में से होगा। आप मामूली बज़म हिज़्म में नहीं आए हो, अभी आपको पता ही नहीं ये जितने आने वाले हैं, जितने लोग हैं, पता ही नहीं है कि हम किस हस्ती के पास आए हैं और क्या हासिल करने आए हैं। अपने मकसद का ही नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है। हमारा वो मकसद है जहां मकसद खत्म हो जाते हैं। हमारा वो मकसद है जहां मकसद खत्म हो जाते हैं। अब देखो, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि जो मेरा होके बोलता है उस पे मैं नूर के फूलों की बरसात करता हूं। यह कुरान मजीद में, जो मेरा होके बोलता है, मेरी जुबान से बोलता है, मेरी आंखों से देखता है, मेरे कानों से सुनता है, उस पर मैं नूर के फूलों की बरसात करता हूं। आगे हदीस शरीफ में, तफसीर में क्या तफसीर बताई, सुन लो, कान खोल के सुन लो,
سارے سن لو کیا فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ نور کے پھول کیسے تشریح فرمائی، بے شک تحقیق جن لوگوں نے یہ کہا کہ رب ہی اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، عبرانی میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں، صحیفوں میں روح کو رب کہتے ہیں۔ رب روح کو سمجھ پیارے، حقیقت ایک ہے طور نیارے۔ تو جن لوگوں نے ان الذین، جن لوگوں نے قالوا ربنا اللہ یہ کہا کہ صفت ہی موصوف ہے، روح ہی رب ہے، آتما ہی پرماتما ہے، روح ہی روح ہے، خدا ہی خداوند ہے، لا ریب، کوئی شک نہ رہا۔ تو پھر ثم استقاموا، جب پتہ چلا کہ جس کو بولتا نہیں سنا اب سن لو، جس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا اب دیکھ لو، جس کو سنا نہیں اب سن لو، جس کو پوشیدہ دیکھا ہے ظاہر دیکھ لو۔ ثم استقاموا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دی میں نے روح اپنی۔ اب یہ روح جو ہے اس کو ارواح بھی کہا ہے، ارباب بھی کہا ہے، یہ جمع ہے۔ اب آنے والا بھیجنے والے کا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی عالم ہے دنیا میں، وہ بھی فاضل ہے دنیا میں، وہی نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہیں جو آنے والے کو بھیجنے والے کا غیر سمجھ رہے ہیں۔ اور مولانا روم کو 47 سال کے بعد جب پتہ چلا تو کہتا تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، تو اس صفت کو موصوف سے ایک کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ دو کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کون ہے؟ جو ارسال ہو کے آیا ہے، ارسال ہوا ہے، جس نے اس صورت میں بیٹھے ہوئے کی اطاعت کر لی، اس نے بے صورتی میں اطاعت کر لی۔ رب کا فیصلہ اے میرے محبوب کہہ دے ان لوگوں کو، کل کہہ، اعلان کر، میں اوپر کھڑا کروا رہا ہوں، کل کہہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، عشق کرنا چاہتے ہو، ٹانگیں دبانا چاہتے ہو، ہاتھ چومنا چاہتے ہو، تو یحببکم اللہ فاتبعونی، انہوں نے اعلان کر دے جنہوں نے میری محبت کرنی ہے تیرے نال کرنا۔ اے فرق کڈیا یا پایا؟ رب نے تے اپنی صفت دے وچوں فرق کڈیا، تے جڑے پا رہے نے انہاں نوں کیویں تسی عالم کہندے ہو، فاضل کہندے ہو، نمازی کہندے ہو، دیندار کہندے ہو؟ 155 آیتاں قرآن دے وچ جدے وچ رب اپنی صفت دا فرق کر رہا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں،
جنہوں تسی کہندے ہو یہ بولدا ہے، یہ تو بولتا ہی نہیں۔ کون بولتا ہے؟ ان ہو الا وحی یوحا، یہ میری آواز نکالتا ہے۔ فرق کڈیا یا پایا؟ اور خدا دا واسطہ غور کر لو، نہ ملوانے دے پیچھے پہ پھرو تے نہ کہ آدھا دو میں جان برباد کرو۔ کسے کامل کھولو، کسے کامل والے کھولو قرآن سمجھ لو، سمجھ لو، موت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا، اور ڈر نہیں رہے گا۔ تو آڈے کھولو کائنات ڈرے گی، اور یار ماتا کوئی اے جی وے جی گل کر دے وے تے ساڑھے تے عذاب آ جائے، تو آڈی آواز ہونا تے عذاب نازل کرے گی۔ فرق نہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تحقیق بے شک اے میرے نبی جو لوگ بیعت کرتے ہیں تیری، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ فرق کڈیا یا پایا؟ بھئی اجے بھی جے ڈر دے پھرو، اجے بھی ڈر دے پھرو، تے پھر تہاڈا ڈر نہیں لیندا، پھر ڈر نہیں لیندا۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا فرق کڈیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، انہاں لوگاں نو اعلان کر دے جڑے اللہ نال محبت کرنا چاہندے نے، انہاں نو کہے میرے نال کرو۔ یحببکم اللہ، اے دی محبت ہی اللہ دی محبت ہے، اے دا پیار ہی اللہ دا پیار ہے، اے دا ملنا ہی اللہ دا ملنا ہے۔ پتہ نہیں کنوں لب دے پھر دے، سمجھ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو۔ یحببکم اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، مرشد کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، اولیاء اللہ را اللہ اولیاء، ہیچ فرق درمیان بود روا، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، چون شوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشتہ دور از خدا۔ جو ولی سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ میں ولی سے دور ہو کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، نہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکانوا مع الصادقین، اگر اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کو جفا ڈالنا ہے تو سچوں کے ساتھ آ جاؤ، سچوں میں بیٹھ جاؤ۔ اور مولانا اپنی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، جو اللہ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے اولیاء کے پاس بیٹھے۔ تو کتنے دلائل دوں صفت اور موصوف کے ایک ہونے کے، غیریت کو ختم کرنے کے؟ کوئی ایک آ کے دلیل دے، ان کو غیر بنا دے، درمیان میں کچھ ڈالے، میں دور کروں۔ یہ کتنے لوگ میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، یہ سارے شعور لے کے آئے اور کائنات کو شعور بخشا اور مجاز سے نکال کے حقیقت میں ڈالا۔ میرے دوست، علم بھی حاصل کرو اس قرآن سے، اس حدیث سے، اور عمل بھی حاصل کرو۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، تھیوری بھی موجود ہے،
پریکٹیکل بھی موجود ہے، علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ اعلان کہتا ہوں، بانگ درا کہتا ہوں، کائنات پوری میں جس کو بھی صبغت اللہ رنگ چڑھانے کی خواہش ہے آ جائے، فقیر حاضر بیٹھا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔